رسالت کے دعووں میں قدم مصطفیٰ کی جو بہت سارے لوگ نہیں آئے تھے تو ہم نے پڑھا، جیسے ہم لوگوں میں نہیں تھے بعد میں آئے۔ ایک درود پڑھ رہے ہیں دیکھیے گا جو الفاظ پائے ہیں ان کی عطا کے، جو الفاظ پائے ہیں ان کی عطا کے، میں کرتاس پر ان کو لایا سجا کے، میں کرتاس پر ان کو لایا سجا کے۔ اور اس میں مطلب دیکھیے گا، چلا چلا جو قلم میرا کاغذ پا کے، چلا جو قلم میرا کاغذ پا کے، ہوا تب مکمل میرا شعر جا کے، ہوا تب مکمل میرا شعر جا کے۔ ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے، جو بڑھنے لگا آج نور آسماں کا، جو بڑھنے لگا آج نور آسماں کا، ستاروں نے چومے قدم، ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے۔ خبر کو بھی کوئی خبر مل نہ پائی، خبر کو بھی کوئی خبر مل نہ پائی، محمد چلے آئے معراج جا کے، محمد چلے آئے معراج جا کے، محمد چلے آئے معراج جا کے۔ اب یہاں سے دو شیخ کی زحمت سماعت فرمائیں۔ ہوں میں جس کا مولا علی اس کا مولا، ہوں میں جس کا مولا علی اس کا مولا، نبی کہہ رہے ہیں علی کو اٹھا کے، نبی کہہ رہے ہیں علی کو اٹھا کے، علی کہہ کے چہروں کو میں دیکھتا ہوں، علی کہہ کے چہروں کو میں دیکھتا ہوں، پتا شجرے چلتے ہیں منبر پا کے، پتا شجرے چلتے ہیں منبر پا کے، محبت میں آنے، یہ حقیقت ہے زندگی کی، محبت نے آلے نبی کی رکھا ہے، محبت نے آلے نبی کی رکھا ہے، ہمیں دہر کی مشکلوں سے بچا ہے، محبت نے آلے نبی کی رکھا ہے، ہمیں دہر کی مشکلوں سے بچا کے، رسالت کے بستر پا چین و سکون سے، رسالت کے بستر پا چین و سکون سے، علی سو گئے دشمنوں کو جگا کے،
رسالت کے بستر پا چین و سکون سے علی سو گئے دشمنوں کو جگا کے. اس کے بعد دو شعر اور ایک مصرع ہوا تھا آقا میری حیات ہے بس مدحت تقی کے لیے. اس میں میرا شعر تھا کہ یہ میری پشت پر کیسا عذاب آیا ہے بہت ہی سخت ہے بہت ہی سخت تھا لمحہ وہ اونٹنی کے لیے. یہاں قافیہ تھا تقی کے لیے قافیہ تھا اونٹنی کے لیے. اور اس کے بعد مجلس وہ محفل میں مصرع ہوا تھا علی جب آئیں گے کعبے میں روشنی ہوگی. اس پہ میرا شعر تھا یہ خود تو ڈوبے گی مجھ کو بھی لے کے ڈوبے گی. یہ خود تو ڈوبے گی مجھ کو بھی لے کے ڈوبے گی. یہ سوچ سوچ کے دہشت میں اونٹنی ہوگی. اور اب یہ مصرع ہے ستاروں نے چومے قدم مصطفیٰ کے. اب دیکھیے گا یہ شعر اونٹنی بہت پسند آ گیا ہم کو. یہ جو یہ لفظ ہے اونٹنی یہ شعر دیکھیے گا. چلی تیرے ہے در ادھر اونٹنی پر ایسے ہی تو چلی تھی. چلی تیرے ہے در ادھر اونٹنی پر گری ایک مونس ادھر تل ملا کے. گری ایک مونس ادھر تل ملا کے. آخری شعر فرما لیں ہمیں بخشوائیں گے ہمیں بخشوائیں گے یہ روز محشر. اپنے لیے نہیں چاہیے ہمیں بخشوائیں گے یہ روز محشر. یہ کہتے رہو نیند میں بڑبڑا کے. یہ کہتے رہو نیند میں بڑبڑا کے. سبحان اللہ. ابھی آپ سماعت فرمائے تھے جناب امام رشید احمدی صاحب کو اور اب میں گزار ہوں جناب انداز سے تبلیغ صاحب سے جو آئے اور بارگاہ مولا میں نظرانِ عقیدت پیش کریں. نعرہ صلوات. ایک اور درود کا سہارا دیں گا. غازی آباد کا ایک مصرع تھا رضا ذکر غازی میرے ہونٹوں کا ترانہ ہو گیا. اب بازنے کا مصرع تھا حاضر کرتا ہوں. اس میں کچھ اشعار ایسے ہیں جن کو سنانے کے لیے میرا دل چاہ رہا تھا اس لیے میں پڑھنا پڑا. ایک اور دل کا سہارا دے یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خط نیزہ آزمانے کا بہانہ ہو گیا. وہ سنیے خط نیزہ آزمانے کا بہانہ ہو گیا. سارا لشکر تیری ہیبت کا نشانہ ہو گیا. سارا لشکر تیری ہیبت کا نشانہ ہو گیا. پھر دیکھیے ذرا ہو گیا کچھ اور
وہ سمجھا تھا لیکن اور کچھ ہو گیا کچھ اور. وہ سمجھا تھا لیکن اور کچھ تم پہ باطل وار کر کے خود نشانہ ہو گیا. تم پہ باطل وار کر کے خود نشانہ ہو گیا. تم پہ باطل وار کر کے نشانہ ہو گیا. ایک مطلب اور دیکھ لیا ذرا. نہیں صاحب تشریف لائیے. آ کے بیگانہ بھی اس در پر یگانہ ہو گیا. آ کے بیگانہ بھی ایک دوست پڑھے گا. آ کے بیگانہ بھی اس در پر یگانہ ہو گیا. ارے رفتہ رفتہ آپ کا سارا زمانہ ہو گیا. رفتہ رفتہ آپ کا سارا زمانہ ہو گیا. رفتہ رفتہ آپ کا سارا زمانہ ہو گیا. شعر تو چاہتا ہوں اسی کے لیے. کس قدر باہوش ہے دیوانے آل نبی. کس قدر باہوش ہے دیوانے آل نبی. کس قدر باہوش ہے دیوانے آل نبی. ان کا دامن تھام کے بہلول دانا ہو گیا. کس قدر باہوش ہے دیوانے آل نبی. ان کا دامن تھام کے بہلول دانا ہو گیا. ان کا دامن تھام کر بہلول دانا ہو گیا. اور ذات تاریخ ہے. طائرِ سدرا سے پوچھو کس قدر معصوم ہے. طائرِ سدرا سے پوچھو کس قدر معصوم ہے. دامن عصمت میں جس کا آشیانہ ہو گیا. دامن عصمت میں جس کا آشیانہ ہو گیا. تضمین دیکھ رہے ذات. میں ہوں قرآن شجاعت کی تلاوت کے لیے. میں ہوں قرآن شجاعت کی تلاوت کے لیے. ذکر غازی میرے ہونٹوں کا ترانہ ہو گیا. ذکر غازی میرے ہونٹوں کا ترانہ ہو گیا. بس 3 اشعار اور سن لے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں. ہاں ایک شعر دیکھیے. دور حاضر کی ضرورت بن گئی ہے کربلا. دور حاضر کی ضرورت بن گئی ہے کربلا. اب نہ کہنا ماتم سرور پرانا.
دورے حاضر کی ضرورت بن گئی ہے کربلا، اب نہ کہنا ماتم سرور پرانا ہو گیا، اب نہ کہنا دور حاضر کی ضرورت بن گئی ہے کربلا، اب نہ کہنا ماتم سرور پرانا ہو گیا۔ اور رات یہ شعر دیکھیے، مسجدیں توڑی گئی، بیت المقدس چھن گیا، توجہ، مسجدیں توڑی گئی، بیت المقدس چھن گیا، میرے مولا اب ضروری تیرا آنا ہو گیا، میرے مولا اب ضروری تیرا آنا ہو گیا۔ اور حضرات بس دو شعر اور ہیں، خاص طور سے بنا فرمائے، سیرت عباس سے، ایسا شعر سنیے، سیرت عباس سے آنے لگی بوئے حسین، ارے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے بنا فرمائے، سیرت عباس سے آنے لگی بوئے حسین، کس قدر ذوق اطاعت عاشقانہ ہو گیا، کس قدر ذوق اطاعت عاشقانہ ہو گیا، کس قدر ذوق اطاعت عاشقانہ ہو گیا۔ حضرات یہ بھی شعر دیکھ لیجیے، اور سارے شعر چھوڑتا ہوں۔ قطرے اشک عزا ہے یا کہ قرآن نجات، اور شعر سنیے تو چاہتا ہوں، ترکیب دیکھیے، قطرے اشک عزا ہے یا کہ قرآن نجات، یہ تو کوزے میں سمندر کا سمانا ہو گیا، یہ تو کوزے میں سمندر کا سمانا ہو گیا، کربلا میں بھی وہی منظر ہے جو خیبر میں تھا، توجہ، کربلا میں بھی وہی منظر ہے جو خیبر میں تھا، پرچم ناد علی شانہ بہ شانہ ہو گیا، پرچم، اور آخری شعر، میں نے رکھا ہے، یہ شعر 14 مرتبہ پڑھوایا گیا تھا، خاص طور سے میں نے رکھا ہے عزا خانے میں غازی کا علم، بہت توجہ چاہتا ہوں گا اسی شعر کے لیے میں نے آپ کو کلام دیا، میں نے رکھا ہے عزا خانے میں غازی کا علم، ارے میرے گھر بھی سیدہ کا آنا جانا ہو گیا، میں نے رکھا ہے عزا خانے میں غازی کا علم، میرے گھر بھی سیدہ کا آنا جانا ہو گیا، میرے گھر بھی سیدہ کا آنا جانا ہو گیا۔ اپنا مقطع سن لے، مدح عباس سے علم بردار میں لکھتے ہو شعر، عباس بھائی، مدح عباس سے علم بردار میں
لکھتے ہو شعر، یہ چراغ انظار سورج کو دکھانا ہوگا۔ مدح عباس علمبردار میں لکھتے ہو شعر، مدح عباس علمبردار میں لکھتے ہو شعر، یہ چراغ انظار سورج کو دکھانا ہو گیا۔ میں نے رکھا ہے خانے میں غازی کا علم، میرے گھر بھی سیدہ کا آنا جانا ہو گیا، میرے گھر بھی سیدہ کا آنا جانا ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ، بس شکریہ۔ ابھی آپ جناب انزار سیدہ مولوی صاحب سے ان کا مرثہ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ اب میں بہت ہی ادب و احترام سے علی جناب مولانا سید نقی حیدر صاحب کو بلا سے گزارش ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی بصیرت و تقریر سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین الذی شرف القوسین بالنعلین الشریفین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على آبائهم أجمعين من الآن إلى قيام الدين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه المبين وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله۔ صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی منزلت، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد سبطین جعفری ابن سید شوکت حسین جعفری کی رضا سے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد
परवरदिगार इन सूरों की तिलावत का हदिया चार मासूमीन की खिदमत में नज़र किया, उस पर सवाब हासिल सैयद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद शौकत से जाती है रूह को ईसाल किया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल सलावत हज़रात ग़ैर मंज़िलत, सुबह की मजलिस में आज के दिन की मुनासिबत से मैंने हिजरत के बारे में एक खाका पेश किया था, तकमीली बयान कि हिजरत कहते किसको हैं, हिजरत है क्या, हिजरत का जो तसव्वुर हमारे जहनों में है वो क्या है, और हिजरत इमाम हुसैन जिसे हम सफ़र इमाम हुसैन कहते हैं, दर हकीकत वो सफ़र नहीं है, वो हिजरत इमाम हुसैन है। और सफ़र में और हिजरत में फ़र्क होता है कि सफ़र के मकासिद अलग होते हैं, हिजरत के मकासिद अलग होते हैं। फ़र्क क्या है सफ़र में या हिजरत में कि सफ़र बराए मासियत भी होता है, सफ़र बराए मासियत बराए गुनाह भी किया जाता है। हिजरत बराए मासियत नहीं होती, बराए हिफाजत दीन होती है। ये मैं जो आपकी खिदमत कर रहा हूं, आप पढ़िए कि रमजान में किस मुसाफिर का रोजा कसर नहीं होगा। मुसाफिर है, हद तरख्खुस भी पार कर लिया, जितनी शरई मुसाफत की हद है वो भी पार कर ली, मगर अगर सफर मासियत है तो उसका रोजा कसर नहीं होगा, उसे रोजा रखना पड़ेगा। क्यों? जब सारा मामला हो गया तो फिर क्यों रोजा पूरा रखना पड़ेगा? सफर की वजह से कसर हो जाता तो आवाज आई, तमाम रिसाले अमलिया में लिखा हुआ है कि चूंकि सफर मासियत है तो जहां मासियत हो वहां खुदा का दिया हुआ कंसेशन खत्म हो जाता है। अल्लाहु अकबर। ये खुदा ने जो एक कंसेशन दिया है कि सफर में जाओ तो रोजा आप इफ्तार कर लो हद तरख्खुस पे जाने के बाद, कहा ये कंसेशन खत्म हो गया। क्यों? इसलिए कि सफर मासियत है, मासियत का सफर शैतान की तरफ होता है, खुदा की तरफ से कोई कंसेशन नहीं होगा। हिजरत होती ही नहीं जब तक खुदा की तरफ ना हो। हिजरत तब तक होगी नहीं। ये मैंने क्या, कुरान कह रहा है। कुरान क्या कह रहा है? मैं यखरुज मिन बैतिही, जो भी अपने घर से निकले। अब यहां तक कमाल देखिए कि यहां तक हम सब बराबर हैं, जितने भी मुसाफिरत पे निकल रहे हैं। मैं यखरुज मिन बैते, जो घर से निकला, आम है, खिताब आम है, सब मुखातिब हैं, सबको खुदा कनेक्ट कर रहा है सबसे इस बात को कि मैं यखरुज मिन बैते, जो भी अपने घर से निकले, मुहाजिरन इलल्लाह व रसूले, इसलिए निकले कि वो हिजरत कर रहा है अल्लाह की तरफ और उसके रसूल की तरफ। समझ में आया कि घर से निकलना और है, हिजरत करना और है। हो सकता है दो आदमी घर से निकले, रास्ता एक, साथ हो, मगर साथ रहने की वजह से दोनों को मुहाजिर ना समझ लेना। देख लेना किसका सफर मुहाजिरत है, किसका सफर सफर मासियत है। पस मंजर है।
اگر دو لوگ ایک ساتھ نکلے سفر پر تو ایسا نہ ہو ساتھ رہنے کی وجہ سے تم کہہ دو کہ یہ بھی مہاجر. دیکھ لینا گھر سے نکلنا اور ہے، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، اللہ کے لیے ہجرت کرنا اور ہے. اچھا اللہ کے لیے ہجرت کر لی، آیت پوری پڑھ دیتا ہوں، اس کے بعد اس کے پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا. گھر سے نکلے ہجرت کے لیے، کس کے لیے ہجرت؟ اللہ. دوسرا رسول، ہجرت ہوگی اللہ کے لیے، رسول کے لیے. پھر کہا ہم گھر سے تو نکلے، ہجرت تو کی، سفر پر نکلے، مگر ثم یدرکہ الموت، منزل تک نہیں پہنچے مگر موت نے آ لیا. نکلے تو ہجرت کے لیے، سفر پر نکلے مگر موت نے آ لیا. یدرک الموت، موت نے اس سے ملاقات کر لی. تو بھائی آپ سوچئے کہ آپ یہاں سے نکلے کسی کام کے لیے، مگر راستے میں ہی خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ ایسا خدا نہ کرے ایسا ہو کہ کوئی حادثہ پیش آ جائے اور آپ وہاں تک جا نہ پائے جس کام کے لیے نکلے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا اس کے لیے آپ کو کوئی اجرت، کوئی انعام، کوئی گرانٹ ملے گی کہ نہیں تم نکلے تو تھے، کام بھلے ہی ہو یا نہ ہو؟ آپ کہیں گے نہیں، جب تک کام پورا نہیں ہوگا تب تک پیمنٹ نہیں ہوتا، تب تک اجرت نہیں ملتی، تب تک اجر نہیں ملتا. اللہ اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ سفر اور ہجرت میں نیت کا فرق ہے. اگر نیت ہو تو کام بھلے ہی مکمل نہ ہو، اگر آپ راستے میں بھی مر گئے تو آپ کا اجر مکمل ہوگا. اب یہ نہ کہیے کہ کب تک انتظار کریں، وہ کب آئیں گے. ارے آپ ان کے دیدار میں اس امید سے لگے رہیے کہ چاہے جب آئے، اگر آپ مر بھی گئے. منتظر کا درجہ آپ کو ملنے والا ہے، منتظر کا درجہ آپ کو ملنے والا ہے. تو سمجھ لیجئے کہ ہجرت کو اور سفر کو فرق ہے نیت کا. اگر نیت اللہ اور اس کا رسول ہے، اب یہاں سے سمجھ لیجئے ہجرت ہے سفر، اور سے سمجھ چلے جائیے اس بات کو. ہجرت ہے سفر، اور کوئی بھی سفر ہو اس میں تین چیزیں ضرور ہوتی ہیں. پہلا مبدا، جہاں سے سفر شروع ہوا. دوسرا مقصد، جہاں پر جا کر سفر. تیسرا راستہ، مسیر. تیسرا ہے مسیر. ہجرت میں مبدا ہے انسان جو جا رہا ہے. اچھا یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ہجرت میں مبدا ہے انسان جو نکلا، مقصد ہے اللہ، اور راستہ ہے طولانی. اب یہاں پہ اس چیز کو غور کرتے چلے گا. یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ جب آپ سفر پہ نکلے ہیں، اس ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے گا.
تبھی تو ہجرت ہوگی. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہجرت کا مطلب ہے مائگریشن. ہجرت کا مطلب مائگریشن ضرور ہے، مگر وہ مائگریشن جسم کی مائگریشن نہیں ہے. وہ مائگریشن جسم کی مائگریشن نہیں ہے. یہی بات ہے کہ انسان جس جگہ بیٹھا تھا اس کی باڈی اسی جگہ رہتی ہے، مگر وہ انتقال کر چکا ہوتا ہے. میں یہاں بیٹھا ہوں، دم نکل جائے، آپ سب کیا کہیں گے کہ مولانا انتقال کر گئے. سامنے والا کہے گا بھائی وہ تو وہیں کے وہیں ہے. کہاں انتقال کر گئے؟ اسی جگہ پر جہاں تھے وہیں ہے. پھر یہ انتقال کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہو؟ کہا تم سمجھ رہے ہو کہ انتقال کے لیے، مائگریشن کے لیے، ہجرت کے لیے جسم کا ہجرت کرنا ضروری ہے. اس کے لیے جسم کا ہجرت کرنا ضروری نہیں ہے، دل کا ہجرت کرنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ راہ خلوص ہے، یہ راہ عقلانیت ہے، یہ راہ شعور ہے. یہاں پر جسم کا کوئی رول نہیں ہوتا. یہی بات ہے کہ انسان ہزاروں کلومیٹر دور سے بھی انگلی کر کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے زیارت کر رہا ہوں. ابھی کھڑے ہوئے نماز پڑھی، کھڑے ہو گئے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے حسین تم پر میرا سلام. کیا حسین سامنے ہے؟ کیا روزہ سامنے ہے؟ کیا آپ اٹھ کر یہاں سے کربلا پہنچ گئے؟ تو آپ کہیں گے ہاں پہنچ گئے، جسم یہی ہے مگر ہم پہنچ گئے. جسم اپنی جگہ ثابت ہے، جسم اپنی جگہ ثابت ہے. ہجرت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ جہاں ہیں وہیں سے خدا کی طرف ہجرت کر جائیے، وہیں سے خدا کی طرف متوجہ ہو جائیے، وہیں سے خدا کی طرف توجہ کر لیجیے. آپ کی نظر میں جتنے بھی موانع، جتنے بھی آبسٹیکل ہیں خدا کی طرف جانے میں، ان سب کو لات مار دیجیے، ان سب کو پیچھے چھوڑ دیجیے. جتنے دروازے ہیں سب دروازے کھول دیجیے اور آپ ایک بار نیت کیجیے. میں نے دوپہر کی مجلس میں عرض کیا تھا، جہالت سے علم کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف، بے شعوری سے عقلانیت کی طرف نہیں، اور عرض کروں حسد سے محبت کی طرف، دشمنی سے مودت کی طرف، معصیت سے اطاعت کی طرف، حب دنیا سے حصول مرضی الہی کی طرف، مقامات کی چاہت سے مرتبے کی چاہت تک. عرض کر دوں، خود پرستی سے خدا پرستی کی طرف. یہ دل پہ لکھ لیجیے جملہ، خود پرستی سے خدا پرستی کی طرف، خود سے خدا کی طرف. اگر آپ نے ہجرت کر لی تو آپ سمجھیے آپ مہاجر ہیں، اور اگر ہجرت نہیں کی تو آپ مسافر ہیں. جسے منزل نہیں پتا، جسے مقصد نہیں پتا، جسے معلوم نہیں ہے کیسے کہاں تک جانا ہے، کیا کرنا ہے. آپ نکلیے باہر، آپ کو ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دے، اس سے پوچھے آپ کہاں سے آئے ہو، وہ کہے پتہ نہیں. کہاں جانا ہے، کہے پتہ نہیں. کہاں ہو پتہ نہیں. کیوں چل رہے ہو پتہ نہیں. تو آپ سب کہیں گے کہ اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے. اب یہی سوال جو اس سے کیا ہم اپنے آپ سے کریں کہ کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو.
किस लिए आए हों, अगर ये जवाब हमारा दिल सही दे दे तो समझिए अक्ल काम कर रही है। अगर नहीं देता तो अक्ल काम नहीं कर रही। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नहजुल बलागा कह रही है। नहजुल बलागा कह रही है कि तुम बताओ, सोचो तो सही कि तुम चले कहां से थे, जा कहां रहे हो, ऐना तज़हबून, कहां जाना है, मंजिल क्या है। ये सिर्फ जबानी जमा खर्च है जो हम कह रहे हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम अल्लाह के हैं, उसी की तरफ पलटना है। अगर जबानी जमा खर्च ना होता तो ये नामो नमूद की जंगें क्यों होती, ये इख्तिलाफात क्यों होते, ये दूसरे के माल को पे कब्जा करने की नीयत कहां से आती, ये तमन्ना कैसे पैदा होती कि इसका मामला घट जाए, मेरा मामला बढ़ जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरी शोहरत हो जाए। ये तमन्नाएं कहां से पैदा होती कि लोग मुझे देखे तो इज्जत करें, लोग मेरे सामने आए तो एहतराम करें। क्यों? इसलिए कि अभी हमने समझा नहीं कहां से आए, कहां जाना है। खुद फरमाया अमीर कायनात ने कि मुझे ताज्जुब है। आप देखिए दुनिया के कितने अजूबे हैं, आप कहेंगे 7 अजूबे हैं, मैं कहूंगा इन 7 अजूबों के अलावा एक अजूबा और है जो अली की नजर में अजूबा है। वो अली जो मजहरुल अजायब है, अल्लाहु अकबर, जो मजहरुल अजायब है, वो कहता है मुझे ताज्जुब है इस इंसान पर। बारहा ये जुमले आए हैं, कहीं का आया कि हड्डी से सुन रहा है, गोश्त से बोल रहा है, चर्बी से देख रहा है। कहीं आया कि मुझे ताज्जुब है इस इंसान पर कि ये जब इसकी इब्तिदा निजासत है और जाएगा तो निजासत हो जाएगा। इसको किस बात पर घमंड है, इसको किस बात पर तकब्बुर है। ये क्या है? ये एक वंडर है, एक ताज्जुब है। किसके लिए? मजहरुल अजायब के लिए। जो खुद अजायब को जाहिर करने वाला वो भी ताज्जुब कर रहा है। तो हम लोग इसको मामले को समझे ही नहीं, कहां से आए, कहां जाना है, किस तरफ जाना है, किस लिए आए हैं। अब आप समझ लीजिए, कम से कम इतना तो जानते हैं हम, बार बार कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से आए और उसी की तरफ जाना है। मंजिल, मकसद, रास्ता क्या है? रास्ता है दुनिया, रास्ता है आमाल, रास्ता है मामलात, समाज, ये सब रास्ता है। अब यहां से सुनिएगा और समझिएगा हुसैन क्या है और हम क्या है, हुसैन का सफर क्या है, हमारा सफर क्या है, इसको समझिएगा। अब मिसाल, मैं आ रहा था यहां पर, अलबत्ता मैं तो सभी लोगों को जानता हूं, एक एक आदमी को जानता हूं, मगर इससे बराए मिसाल अर्ज कर रहा हूं कि मैं आया और स्टेशन पर उतर गया सीतापुर के। मैंने निकलकर बाहर पूछा, जो लोग घूम रहे थे, कि आसिम भाई का घर कहां है? कुछ ने कहा पता नहीं, किसी और से मालूम कर लो। कहीं और पूछा, उसने कहा हाँ मालूम है, फला जगह पे पजियारे में ऐसे ऐसे जाइए। आ गया, फिर दूसरे से पूछा, उसने बताया ऐसे चले जाइए। कुछ ने गलत भी रास्ता बता दिया, कुछ जगह में खुद ही गलत रास्ता समझा, मगर धीरे धीरे करके मैं थोड़ी बहुत देर बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद मंजिल पर आ गया। क्यों? क्योंकि मबदा और मकसद क्लियर था। मबदा हमारा स्टेशन पे था, मकसद हमारा मालूम था कहां जाना है। तो अब मैं सबसे पूछता पूछता, कुछ ने गलत बताया, कहीं पर मैं गलत समझा और मंजिल तक पहुंच गया। भले ही टाइम लगा हो, वक्त लगा, मगर मकसद तक पहुंच गया। अब एक दूसरा रास्ता भी है मेरे मकसद तक पहुंचने का। वो मकसद तक पहुंचने का रास्ता ये है कि मैं आया, मैंने आसिम भाई को नहीं देखा,
मगर इन्होंने मुझे देख रखा है, ये मुझे जानते हैं, ये मुझे पहचानते हैं। मैं स्टेशन पर उतरा, अभी मैं किसी से इनके बारे में पूछता कि ये खुद ही वहां पहुंच गए मुझे पहचान कर और आकर कहा अस्सलाम वालेकुम साहब, मैं आसिम जाफरी, है ना, आपके ही यहां तो जाना था, आपके ही यहां तो जाना था, आप मिल गए, बहुत अच्छा हुआ, चलिए। अब इन्होंने मुझे गाड़ी में उठाया और लेकर आ गए। अब आप बताइए कि दोनों रास्ते इनके घर तक पहुंचने के, मकसद तक पहुंचने के सही है या नहीं? आप कहेंगे सही है, मगर इन दोनों रास्तों में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि पहला रास्ता आपको आसार के जरिए, निशानियों के जरिए, अलामात के जरिए मकसद तक पहुंचा रहा है। दूसरा रास्ता वो है कि मंजिल खुद आपको अपने साथ लेकर जा रही है, मंजिल खुद आपको अपने साथ लेकर जा रही है। एक मंजिल वो है, एक रास्ता वो है कि जो अलामात में घूमने का है, अलामात में, आसार में घूमने का है कि भाई इससे पूछ लो कहाँ जाना है, उससे पूछ लो, वो बता दे, ये बता दे, वहां बोर्ड पर पढ़ लो, यहाँ पढ़ लो, वहां पढ़ लो। एक ही है कि सामने मंजिल, कदम बढ़ाए, सामने मंजिल। आप बताइए कि दोनों रास्तों में फर्क क्या है? रास्ता वो भी सही है, पहला वाला भी, मगर दोनों में फर्क ये है कि पहला वाला रास्ता, पहला वाला तरीका कि जिसमें हम मंजिल का पता पूछते पूछते, बोर्ड पढ़ते पढ़ते, निशानियां देखते देखते मंजिल तक पहुंच रहे हैं, उसमें ताखीर होगी, उसमें देर लगेगी, उसमें दलीलें देना पड़ेंगी, उसमें समझना पड़ेगा कि यही रास्ता है तो क्यों है, यही रास्ता है तो क्यों नहीं है। आप समझ रहे हैं या नहीं? अभी जो कुछ दिनों पहले टीवी पर एक बहस हुई थी, एक डिस्कशन हुआ था कि क्या खुदा मौजूद है, उसमें उस जवाब देने वाले मुफ्ती शमाइल नदवी ने कहा कि आप देखिए, आपको बॉल मिल जाए तो आप बॉल देखकर बताएंगे कि किसी ने बनाया है। जब बॉल को बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकता तो फिर इतनी बड़ी कायनात कैसे बनेगी? ये रास्ता पहले वाला रास्ता है कि जिसमें निशानियां देखता जाता है इंसान और मंजिल तक पहुंचता जाता है, मगर इसमें देर लगती है। एक रास्ता हुसैन वाला रास्ता है कि जिसमें पूछना नहीं पड़ता, बस हुसैन को देखते जाओ, खुदा दिखता चला जाएगा। ये एक रोज बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद ये बड़ा मामला है। आप समझिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक दुआ है जिसे दुआए अरफा कहते हैं। अरफा का मतलब होता है रोशनी, पहचान। अरफा का मतलब ये होता है पहचान, रोशनी, जानकारी, इरफान। उस दुआए अरफा में सैयदुल आरिफीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैं गुजारिश करूंगा जवान बच्चों से भी, बुजुर्गों से भी, बूढ़ों से भी, बच्चों से, सबसे कि एक बार जरूर दुआए अरफा का सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ें, अरबी भी ना पढ़े, ट्रांसलेशन है। उसमें एक जुमला इमाम हुसैन ने फरमाया। इमाम हुसैन फरमाते हैं, या इलाही तरद्दुनी फिल आसार, ऐ परवरदिगार निशानियों में घूमते रहने से यजिबो बोदल मजार, जियारत में इबाद पैदा हो गया, दूरी पैदा हो गई, वक्त पैदा हो गया कि मुझे तुझ तक पहुंचना था, मगर कभी चांद को देख के पहचान ना हूं, कभी सूरज को देख के, कभी चांद को देखकर, कभी दरिया को देखकर, कभी खुद को देखकर, कभी निशानियों को देखकर, कभी जमीन को देखकर, कभी हवाओं को देखकर। ये क्या है? अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं या नहीं? अल्लाह तक पहुंचने की निशानियां हैं या नहीं? मगर इन सब में ताखीर होती है। उसके बाद सैयदुल आरिफीन ने जुमला कहा, फरमाया, या रब्बे अरफ्तो का बेका, परवरदिगार मैंने तो तुझे तुझसे ही पहचाना, निशानियों से नहीं।
तुझे तुझसे पहचाना, तुझे तुझसे पहचाना, तुझे तुझसे पहचाना, तुझे तुझसे पहचाना। तो अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे मुझे इन्होंने खुद पकड़ लिया, पहुंच गए, आकर कहा कि मौलाना मैं आसिम जाफरी। अब अगर कोई आसिम जाफरी तक पहुंचना चाहे और वो इन्हें ना जानता हो, तो स्टेशन पर वो अमामे वाले मौलाना को देख ले, वो किसके साथ है, वो समझ जाएगा आसिम जाफरी के साथ है। उसे पूछने की जरूरत नहीं कि आसिम जाफरी कहां मिलेंगे, जिसके साथ जिसको मिल चुके। अगर हमने उसे पकड़ लिया तो फिर भटकने की जरूरत नहीं, रास्ता आसान, तूलानी रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, तूलानी रास्ता शॉर्ट हो जाएगा। यही बात है कि 40-40, 50-50 साल भटकने के बाद भी लोगों को खुदा ना मिला, मगर हुर ने हुसैन को देखा। अब किसी से जाके तौहीद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, अब सीधा हुसैन तक पहुंचा, बस हुसैन तक। और जब हुसैन तक पहुंच गया तो मुझे बताइए खुदा तक पहुंचा या नहीं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है मेरा क्या, ये एक तारीख का चैलेंज है कि हुर हुसैन तक पहुंचा या नहीं, हुर को हुसैन मिले या नहीं। आप कहेंगे मिल गए, मैं पूछता हूं खुदा मिला या नहीं? आप कहेंगे खुदा भी मिल गया, मैं पूछता हूं दलील क्या है खुदा मिल गया? आप पूछिए दलील क्या है हुर को खुदा मिल गया? मैं कहता हूं दलील ये है कि जब हुर ने अपने आप को गिराया और हाथों को जोड़कर कहा, ऐ इमाम मेरा गुनाह माफ हो सकता है या नहीं, तो हुसैन ने एक जुमला कहा, मैंने भी माफ किया, मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुर को कहना चाहिए था, मौला जो गुस्ताखी आपकी शान में की उसको आप माफ कर दीजिए, जो खुदा की शान में गुस्ताखियां हुई है वो खुदा माफ कर देगा। हुर ने एक बार भी नहीं कहा, बस हुसैन ने कहा हुर मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी माफ किया। हुर के दिल को यकीन आ गया कि खुदा ने भी माफ कर दिया। हुर ने नहीं कहा कि खुदा खुद माफ करेगा, हुर जानता था कि खुदा उसी को माफ करेगा जिसे हुसैन माफ कर दे। यहां पे अजीब जुमला कह रहा हूं, एक जवाब दे रहा हूं आपकी तरफ से। लोग कहते हैं यजीद को बुरा ना कहो, यजीद को उल्टा सीधा ना कहो, यजीद पे लानत ना करो, हो सकता है खुदा माफ कर दे, हो सकता है खुदा माफ कर दे, हो सकता है खुदा माफ कर दे। मैं कहता हूं कि यजीद को अगर खुदा माफ करना होता तो हमें ये बताओ कि यजीद ने हुसैन से माफी कब मांगी? या तो हुर जैसी कोई माफी दिखाओ, या तो हुर जैसी कोई माफी दिखाओ और हुसैन की सनद दिखाओ कि हुसैन ने माफ कर दिया। मत कहिए कि हो सकता है हुसैन ने माफ कर दिया हो सकता है खुदा माफ कर दे। हरगिज हरगिज ऐसा नहीं होगा कि यजीद को खुदा माफ कर दे। और लोग कहते हैं इसमें कि क्या खुदा में ताकत नहीं है, क्या खुदा में कुदरत नहीं है, क्या वो अला कुल्ले शैइन कदीर नहीं है, क्या उसका हाथ पकड़ने वाला है कोई कि अगर वो चाहे जहन्नम में डाल दे, जिसे चाहे जन्नत में डाल दे। मैं कहता हूं ये इम्कान ही महाल है, ये पॉसिबिलिटी ही इम्पॉसिबल है कि खुदा यजीद को माफ कर दे या जन्नत में भेज दे। इसलिए कि अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इससे खुदा की कुदरत पर कोई हर्फ नहीं आएगा। खुदा अला कुल्ले शैइन कदीर रहेगा मगर यजीद बख्शा नहीं जा सकता। आप कहेंगे कैसे मुमकिन है?
میں آپ کو جو سب سے بڑا فاسٹ بولر ہو، جو 160 کی اسپیڈ سے بال پھینک رہا ہو، اس کو بال دیجیے کہ پھینکیے، وہ دوڑ کر آئے گا اور بال پھینک دے گا 160 کی اسپیڈ سے، بال چلی جائے گی یا نہیں؟ اب اسی بالر کو آپ ایک کبوتر کا پر دے دیجیے، آپ اس بالر کو ایک کبوتر کا پر دے دیجیے اور اس سے کہیے کہ بھائی تم میں تو پاور ہے، تم نے ابھی بال کو یہاں سے وہاں پھینک دیا، ذرا اس پر کو پھینک کر دکھاؤ، اور وہ کہے میں نہیں پھینک سکتا، تو کیا یہ کہنے سے اس کی قدرت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ آپ کہیں گے اس کی قدرت میں کوئی کمی نہیں، مگر جس چیز کو پھینکا جا رہا ہے اس میں بھی تو یہ صلاحیت ہو کہ یہ یہاں سے وہاں جا سکے۔ میں کہتا ہوں خدا تو یزید کو معاف کر سکتا ہے، مگر یزید میں بھی تو صلاحیت ہو۔ حسین نے یزید کے وجود کو اتنا ہلکا کر دیا، یزید کو معاف ہی نہیں کیا، حر کو معاف کر دیا، یزید کو حسین نے معاف نہیں کیا۔ جو کہتا ہے معاف کر دیا اور حسین نے، ہو سکتا ہے خدا معاف کر دے، غلط ہے، حسین نے معاف نہیں کیا، حر کو معاف کر دیا تھا۔ دلیل معافی یہ ہے، دلیل معافی یہ ہے کہ حسین نے حر کو معاف کیا تھا، حر معافی سے پہلے یزیدی تھا، معافی کے بعد علیہ السلام ہو گیا۔ یہ علیہ السلام ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین نے معاف کر دیا، اور یزید پر قیامت تک پڑنے والی لعنتیں بتا رہی ہے ابھی نہ خدا نے معاف کیا نہ حسین نے معاف کیا، حسین تو علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ سفر حسین کو دیکھتے چلے جائیے، ہجرت جیسی حسین نے کی، کیسی ہجرت کی، سمجھیے اس ہجرت کا فلسفہ۔ خدا کی طرف نکلنا ہے۔ ہم جہاں ہیں، ایک پروگرام میں، ایک مجلس میں تھے، شاید فاطمی نیا صاحب پڑھ رہے تھے، کون سے علامہ تھے ایران میں، اور جیسے ہی آپ سمجھیے حسین کی ہجرت کا پیغام کیا تھا، حسین کی اس مدینے کو چھوڑنے کا فلسفہ کیا تھا۔ وہ بیٹھے، لوگ پیچھے پیچھے بیٹھے تھے، ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بھئی جو جہاں ہے وہیں سے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، جو آگے بیٹھا تھا، لوگ آگے بڑھے، علامہ نیچے اتر آئے ممبر سے، کہا بھائی کیوں اتر آئے؟ کہا مجلس ہو گئی، پیغام جو پہنچنا تھا پہنچ گیا۔ 1,24,000 انبیاء کا پیغام یہی تو تھا کہ جو جہاں ہے وہاں سے آگے آ جائے۔ حسین کا پیغام بھی یہی تھا۔ لوگ کہتے ہیں جنگ کے لیے، جھگڑے کے لیے، حکومت کے لیے، اس کے لیے، اس کے لیے، یا ہجرت جان بچانے کے لیے کی گئی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ حسین کی جان مدینے میں محفوظ تھی۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، جان مدینے میں محفوظ تھی۔ بہت کچھ نہیں کرنا تھا حسین کو، صرف یزید کی حکومت کو اوکے کہنا تھا۔ دیکھیے یہ پورا پولیٹیکل گیم تھا کہ یزید نے ایسا آفر دیا تھا کہ ہم جیسے لوگ تو شاید اس آفر میں بہہ جاتے ہیں۔ جیسے تاریخ میں اور بھی بڑے بڑے صحابہ کے بیٹے
اسی آفر میں بہ گئے. عبداللہ ابن عمر وہیں پہ موجود ہے, عبداللہ ابن زبیر وہیں پر موجود ہے یا نہیں؟ سب کے لیے خط بھیجا, لیکن تاکید ہے حسین سے بیعت لے لو, سب کے سامنے نہ صحیح. اب آپ یہ بھی کمال دیکھیے کہ ان میں سے کسی کو رات کی تاریکی میں نہیں بلایا بیعت کے لیے, ان کو دن میں ہی لیٹر دے دیے. حسین کو رات کی تاریکی میں بلایا. کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں اگر حسین تاریکی میں بھی, تنہائی میں بھی وعدہ کر لے تو پھر نبھائیں گے. اور ایسا آفر کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا, بس آپ سپورٹ کر دیجئے. حسین سمجھ گئے کہ اب معاملہ جان کا نہیں ہے, اب معاملہ دین کا ہے. دین بچانا جان بچانی اہم نہیں ہے, دین بچانا اہم ہے, شریعت بچانی اہم ہے. کچھ نہیں ہے یہ پس پردہ کے جو معاہدے ہوتے ہیں, یہ جو پس پردہ کے انسان کے فیصلے ہوتے ہیں, یہ ظاہر نہیں ہوتے. حسین چاہتے تو کیا آرام سے مدینے میں بیٹھے نہیں رہ سکتے تھے؟ جیسے پورے مدینے نے مصلحت کی نقاب اوڑھ لی تھی اور زبان پر اپنی امنیت اور فیملی کی سیفٹی کے تالے پڑ گئے تھے. غلط ہو رہا ہے تو بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے, صحیح ہو رہا ہے تب بھی کوئی کچھ نہیں کہہ رہا ہے. حسین چاہتے تو یہ بہت آسان راستہ تھا کہ حسین چپ بیٹھ جاتے, کہتے بھئی جو تمہیں کرنا ہے تم کرتے رہو, مجھ سے کوئی مطلب نہیں. اور پھر آرام سے اپنے بیت الشرف کے باہر مسند لگا کر بیٹھتے, لوگوں کو قرآن پڑھاتے, لوگوں کو دین سکھاتے, لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے. اور کچھ لوگ بیٹھتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کر افسوس ظاہر کرتے, بتاؤ یزید نے اسلام کا کیا حال کر دیا, یزید نے دیکھو کیا کر دیا. حسین چاہتے تو یہ آپشن حسین کے پاس تھا کہ چپ رہ جائیں اور دین کو لٹتا ہوا دیکھ لے. اس میں کیا ہوتا؟ اس میں حکومت سے وظیفے بھی ملتے, اس میں حکومت سے فنڈ بھی ملتا, اس میں حکومت سے امنیت بھی ملتی, اس سے حکومت میں آپ کا مقام بھی بڑھ جاتا. وہ لوگ بھول جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حسین نے حکومت کے لیے قیام کیا. حسین کی حکومت فضائل کے نکات پڑھنے نہیں ہے, ورنہ جو جنت کا سردار ہو اس کے لیے یہ دنیاوی معاملہ, یہ حکومت, یہ کھیل تماشے کی طرح ہے. آپ دھیان رکھیے گا کہ قرآن نے صاف صاف کہا کہ یہ دنیا کھلونا ہے, لہو و لعب, یہ دنیا کھیل کھلونا ہے. آپ دیکھیں گے کہ دو چھوٹے بچے ایک کھلونے کے لیے لڑتے ہیں کہ میں لوں گا, لیکن جو ان کا باپ وہ کھلونا لے کر آیا ہے, کبھی اسے بھی بچوں سے لڑتے دیکھا ہے؟ نہیں, میں لوں گا. وہ کیوں نہیں لڑ رہا ہے؟ آپ کہیں گے وہ اس لیے نہیں لڑ رہا ہے کہ اس کا شعور بلند ہو چکا, اب اس کو سمجھ میں آ گیا اس کی ویلیو نہیں ہے, اس کا شعور بلند ہے, بچوں کا شعور بلند نہیں ہے. یہ نہ کہو کہ حسین حکومت کے لیے لڑے. حسین کا شعور کہیں بلند ہے, میں کہتا ہوں حسین کا نہیں, حسین کے جو ساتھ آئے تھے ان کا شعور بھی بلند ہے.
سمجھیے آپ سب آج بھی میں بھی آج بھی اسی دور میں کھڑے ہیں کہ جہاں ہم سے ہمارا پرسنل یزید یہ کہہ رہا ہے کہ تم ہماری بیعت کر لو. میں ایران کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ہم سب کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. ہم سب کی زندگی میں بھی ہم سب کا جیسے پرسنل شیطان ہے، ایسے ہی ہم سب کے لیے پرسنل یزید بھی ہے. یزید کون تھا؟ یزید وہ تھا کہ جو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرا رہا تھا. اب ہم دیکھتے چلے جائیں ہماری زندگی میں کون ہے ایسا، کیا چیز ایسی ہے جو ہم سے حرام کو حلال کو حرام کرا رہی ہو. اگر دوسرے کا مال چھیننے کے لیے جس پر میرا حق نہیں ہے میرا دل مجھے ابھار رہا ہے تو سمجھ جائیے میرا یزید یہ دل ہے جو مجھ سے کہہ رہا ہے یہ مجھے مل جائے. اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو جائے اور اس جھگڑے میں جانتا ہوں کہ حق کی جانب کون ہے اور وہ کہے آپ بتائیے حق کی جانب کون ہے، مگر جو باطل کی جانب ہے اس سے میرے تعلق نہ بگڑ جائیں اور میں یہ کہنے لگوں کہ بھائی تمہارا میٹر ہے تم سمجھو مجھ سے کیا مطلب، تو سمجھ جائیے کہ میں نے یزید کی بیعت کر لی. ضروری تھوڑی ہے کربلا میں وہیں پر جا کر لڑے. آپ دیکھیے تو صحیح، آپ کے گھر میں ظلم ہو رہا ہے تو جب بھی کہیں پر ظلم ہو، گھر میں، سماج میں، محلے میں، معاشرے میں، خاندان میں جب بھی ظلم ہوگا یا اختلاف ہوگا تو ہمیشہ دو پارٹی ہوگی. ایک پارٹی حق پر ہوگی، ایک پارٹی باطل میں ہوگی. اگر آپ حق کو پہچانتے ہوئے حق کا ساتھ نہیں دے رہے، مصلحتاً باطل کا ساتھ دے رہے ہیں یا مصلحت کی چادر اوڑھ کر نیوٹرل ہو جا رہے ہیں، اگر آپ باطل کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ ابن زیاد بن چکے، اور اگر نیوٹرل ہو گئے ہیں مجھ سے کوئی مطلب نہیں تو آپ فرزدق بن گئے ہیں. یہ بڑا مسئلہ میں نے عرض کر دیا ہے. فرزدق ہونا بھی کمال ہے. ہم لوگ فرزدق کی فہرست میں ہی ہیں. ویسے تو علی شریعتی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کربلا میں، عجیب ہے یہ شاید جملہ آپ لوگوں نے سنا ہو پڑھا ہو کہیں نہ کہیں، بہت مشہور ہے یہ جملہ کہ کربلا میں دو طرح کے کردار تھے، ایک تو حسین اور حسین کے اصحاب، کہ حسین اور حسین کے اصحاب پیور جنتی، حق کی جانب دنیا کو ٹھوکر مار چکے، آخرت کما چکے. دوسرا کردار ہے ابن زیاد یا یزید، یہ آخرت کو ٹھوکر مار چکے، دنیا کو اپنا چکے. ایک تیسرا کردار ہے درمیان کا، وہ درمیان کا کردار ہے عمر سعد. اسے یزید کے ساتھ رہ کر سپہ سالاری بھی چاہیے اور وہ یہ بھی چاہ رہا ہے کہ حسین نہ مارے جائیں، اسی لیے بڑھاتا جا رہا ہے. آپ پڑھیے تاریخ کربلا پوری، دیکھیے کہ عمر سعد روز کل پر ٹال رہا ہے. ابن زیاد کہتا ہے کہ اگر آج جنگ نہ ہوئی تو یزید کا حکم ہے تجھے ہٹا کر میں سردار بن جاؤں گا. ابن زیاد کا لیٹر آیا کہ بھائی ہٹو، تمہارے بس کی نہیں ہے. تو اگلے دن مجبور ہو کر عمر سعد بسم اللہ کہہ کے تیر چلاتا ہے، کہتا ہے گواہ رہنا پہلا تیر میں نے چلایا. یہ کون تھا جو اب تک جنگ ٹالنا چاہ رہا تھا کہ دنیا بھی یزید کی طرف سے جائے. حسین نے جتنا عمر سعد کو سمجھایا، تاریخی فیکٹ ہے اتنا کسی کو نہیں سمجھایا.
بار بار جا کر عمر صاحب کو سمجھایا اور آفر دیے. کیا آفر دیا؟ کہ اگر قرض مند ہے تیرا قرض میں چکاؤں گا. چھوٹی شخصیت نہیں ہے عمر صاحب، نزدیکی ہے ان کا اہل بیت کا، نزدیکی، اتنا نزدیکی ہے کہ وہ بی بی جو بغیر پردے کے یا رات کی تاریکی کے گھر سے نہیں نکلتی تھی، اس نے بھی ہزاروں کے مجمع میں جب حسین پر خنجر چلا تو ٹلہ زینبیہ سے ایک جملہ کہا، اے عمر صاحب تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جا رہا ہے. یہ مصائب کا جملہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخ ہے. آپ بتائیے اتنے لوگوں میں جناب زینب نے عمر صاحب کو پہچانا یا نہیں؟ اور یہ شکوہ کہ تو دیکھ رہا ہے، یعنی یہ امید نہیں تھی زینب کو، یہ بالکل ہفتے سے کٹ جائے گا. تو دیکھ رہا ہے میرا ماجایا مارا جائے. علی شریعتی کہتے ہیں کہ مجھے نہ حسین بننے کی خواہش ہے نہ ابن زیاد بننے کا ڈر ہے، مجھے تو بس یہ ڈر ہے کہ کہیں میں عمر سعد نہ بن جاؤں، عمر سعد نہ بن جاؤں کہ نہ دین ہاتھ میں نہ دنیا ہاتھ میں. کیا کہا تھا حسین نے ابن سعد؟ سن لیجیے، اتنی زیادہ حسین نے کسی کی تبلیغ نہیں کی کربلا میں، جتنا چاہا عمر سعد کو کہ یہ جنت میں چلا آئے. تب پیسہ چاہیے میں دوں گا، باغ چاہیے جنت میں باغ دوں گا، گھر چاہیے جنت میں گھر دوں گا. کیا چاہیے تجھے، کیوں ان کی طرف ہے؟ ایک جملہ کہا، مجھے رے کی حکومت، رے کی حکومت. حسین نے بھی ایک جملہ کہا، حسین نے کہا تجھے ایک گیہوں کا دانہ نہیں ملے گا وہاں سے. اچھا یزید کی حکومت کتنی بڑی تھی، ایتھوپیا، روم، پورا افریقہ، یوروپ کا ایک حصہ، ہندوستان تک آئی ہوئی تھی یزید کی حکومت. اتنی بڑی حکومت، اس سے بڑی حکومت اس ٹائم نہیں تھی کوئی. اس نے وعدہ کیا تھا کہ حسین کا سر آئے تو تجھے رے کی حکومت دوں گا. حسین نے کہا کہ تجھے ایک دانہ نہیں ملے گا. آپ مجھے بتائیے کہ یزید کا وعدہ سچ ہوا یا حسین کی بات سچ ہوئی؟ پہلے حسین کی بات سچ ہوئی تو کہنے دیجئے کہ حسین کو مجبور نہ سمجھیے. حسین وہ صاحب اختیار ہے کہ جس کی مرضی کے بنا بادشاہ وقت بھی اپنا وعدہ پورا نہ کر پائے. حسین کا وعدہ جھٹلانے کی تو یہ ابن سعد کو ہونے سے ڈریے. ہم لوگوں کو ڈرنا پڑے گا. اگر گھر میں، خاندان میں، ماحول میں کچھ ظلم ہو رہا ہے اور ہم اس ظلم کے خلاف اسٹینڈ نہیں لے پا رہے ہیں تو یقین جانے اگر ہم مدینے میں ہوتے تو ہم تماشبین میں ہوتے. حسین کے ساتھ مدینہ چھوڑنے والوں میں نہ ہوتے. یہ جو فرزدق کا ذکر آ گیا تھا، عرض کر دو بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا شاعر، بہت بڑا محب، چاہتا ہے، اہل بیت کا چاہنے والا، کوفے سے آ رہا ہے. ذات عرق ایک جگہ ہے، وہاں پر حسین سے یعنی ملاقات ہو گئی. سلام کیا آ کر مولا. حسین نے پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا مولا کوفے کی طرف سے. حسین نے کہا کیا حال ہے کوفے کے؟ کہا مولا ان کے دل تمہارے ساتھ ہیں، وَسُيُوفُهُمْ عَلَيْكَ، اور ان کی تلواریں تمہارے خلاف ہیں. اب اچھی پتہ لگی، دل سے ساتھ ہیں، تلواریں آپ کے خلاف.
مولا آپ نہ جائیے. اب یہاں پہ کمال دیکھیے، کمال تاریخ یہ ہے کہ یہ واقعہ ضبط ہو گیا. کہا مولا میرے لائق کوئی خدمت؟ میرے پاس یہ پیسہ ہے، سفر تجارت سے آیا ہوں، یہ آپ لے جائیے. میرا گھوڑا لے جائیے، بہت تیز دوڑتا ہے. میری یہ تلوار لے جائیے، بہت تیز تلوار ہے، یہ بہت بہترین تلوار ہے، یہ لے جائیے. پیسہ لے جائیے، گھوڑا لے جائیے، میری تلوار لے جائیے. مولا آپ کہیے تو صحیح، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ حسین نے ایک جملہ کہا کہ مجھے نہ گھوڑا چاہیے، نہ تلوار چاہیے، نہ مال و دولت چاہیے، مجھے تو چاہیے. تو چلے گا میرے ساتھ؟ کہا مولا معذرت. حسین کہہ رہے ہیں تم چلو گے؟ کہا مولا معذرت، مال لے جائیے، گھوڑا لے جائیے، سواری میری، تلوار لے جائیے. اب آپ اور ہم اپنے آپ کو فرزدق کی جگہ رکھ کر دیکھیں. حسین ہم سے ہمیں چاہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں مولا بڑھیا تبرک لے جائیے، بڑھیا میرا قصیدہ لے جائیے، میری خطابت لے جائیے، میری زبان کی یہ تیزی لے جائیے. حسین کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین چاہتے ہیں دیکھیے یہ شب ہے، 5 منٹ میں آپ کی، یہ شب ہے کہ جس میں لوگ آ کر حسین سے کہہ رہے ہیں مولا آپ نہ جائیے، مولا وہاں نہ جائیے، وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، مولا وہاں نہ جائیے، وہاں کے حالات صحیح نہیں ہیں، مولا وہاں کیوں جا رہے ہیں، وہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں، آپ کے بابا کے ساتھ انہوں نے صحیح نہیں کیا تھا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں کو کیوں نہیں لے کر گئے، فلاں کو کیوں نہیں لے کر گئے، فلاں کو کیوں نہیں لے کر گئے. بعرض ادب اور بہت ہی اس باریک راستے سے گزرتے ہوئے جملہ کہہ رہا ہوں، حسین اس لیے نہیں لے کر گئے کہ حسین کو مشورہ دینے والے نہیں چاہیے تھے، ساتھ دینے والے چاہیے تھے. ارے بھائی وہ امام وقت ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. اسے تم بتاؤ گے کہ تمہارے بابا کے ساتھ کیا کیا تھا، حالات کیسے ہیں، ماحول کیسے ہیں، مولا عورتوں کو نہ لے جائیے، کسے بتا رہے ہو؟ حسین کو مشورہ دینے والے نہیں چاہیے، حسین کو ساتھ دینے والے چاہیے. حسین کو ایسے چاہیے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ عباس یہ بات آ گئی ہے تو عرض کرو، یہ بھی تاریخ کو سمجھنے کا. ایک درود پڑھے محمد والے. ہم لوگوں نے کربلا کی تاریخ کو بھی اپنے احساسات پر تولا ہے، جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو شاید کربلا میں نہیں ہوئی یا اس پورے مرحلے میں ہوئی نہیں. ہم لوگوں نے شاید اپنے الفاظ کو دم دینے کے لیے ان چیزوں کو بڑھاوا دیا، ہو سکتا ہے، جبکہ عقل کہتی ہے کہ اہل بیت کے یہاں یہ چیز ممکن نہیں تھی. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثلا میں نے بھی بہت پڑھا ہے یہ مسائل آج کی شب کا، کہ مولا عباس نکلے اور انہوں نے کہا کہ اپنی اپنی دکانیں بند کر لو، بازار بند کر دو، سب راستہ چھوڑ دو، سب اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اس لیے کہ علی کی بیٹی آ رہی ہے. دھیان رکھیں کہ اہل بیت حقوق بشر کی حفاظت کرنے کے لیے آئے تھے، ایسے دوسروں کے حقوق کہ تم دکان بند کر لو نہیں. حسین نے رات کا وقت چنا جب بازار بند ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ مولا عباس آگے آگے چل رہے تھے کہ کوئی اس راستے پہ نہ آئے. دھیان رکھیں
इमाम हुसैन का, और इमाम हुसैन से पहले मौला अली की रविशी थी कि जब औरतों के साथ सफर पर जाते थे तो हमेशा रात में सफर करते थे, दिन में दूर, सड़क से दूर खेमे लगाकर आराम करते थे ताकि किसी का हक जाया ना हो जाए। करबला है किस लिए? हकों को इस्टेब्लिश करने के लिए तो है। रात आई हक, ये कयामत की रात है। क्या अर्ज करो, ये कयामत की रात है। रावी कहता है कि इस रात में हुसैन 3 बार नाना की कब्र पर गए। बड़ा अजीब मरहला। रावी कहता है कि दूसरी बार जब हुसैन गए कब्र रसूल पर, लिपट गए और लिपट के कहते हैं, नाना अपने हुसैन को अपनी कब्र में ले लो। नाना हुसैन आपकी कब्र से दूर होकर कैसे जिंदा? नाना अपनी कब्र में अपने हुसैन को सुला लो। रिवायत कहती है कब्र से आवाज आई, ए हुसैन, ये मेरा दीन तेरी कुर्बानी के बिना कायम नहीं होगा। ये अजीब रिवायत है कि हुसैन जब नाना की कब्र की तरफ गए तो ऐसे गए कि जैसे किसी हुक्मरां के सामने कोई रियाया अदब से जाती है, सर झुका हुआ, धीरे धीरे कदम उठाते हुए रसूल की कब्र तक पहुंचे हैं। जब हसन की कब्र पर गए हैं इजाजत के लिए तो रिवायत कहती है कि ऐसे इस्तेहकाम के साथ कदम रख रहे थे कि जैसे कोई भाई भाई से मिलने जा रहा हो, जैसे कोई भाई भाई से मिलने जा रहा हो। और फिर रिवायत कहती है कि माँ की कब्र पर हुसैन ऐसे गए, अरे जैसे कोई बच्चा, बिछड़ा हुआ बच्चा माँ के पास जाता है। रिवायत कहती है हुसैन कब्र के पास जाकर अरे जमीन पर बैठ गए, घुटनियों के बल चलकर माँ की कब्र पर पहुंचे, अपने आप को गिरा लिया, अरे तुम्हारा हुसैन अब मदीना। दो चार दिन कयामत की रात, 2-4 दिन हुसैन अब जा रहा है, अम्मा हुसैन जा रहा है, अम्मा हुसैन जा रहा है। कब्र से आवाज आती है, ए हुसैन, ए हुसैन, ए हुसैन, तुम जा रहे हो मेरे लाल, घबराओ नहीं, ये कोस गली माँ अरे तुम्हारे साथ साथ चलेगी, तुम्हारे साथ साथ चलेगी। तारीख लिखती है कि इधर हुसैन माँ से इजाजत लेकर आए, उधर उम्मुल बनीन हुसैन के पास आई, आकर कहा आका, आका क्या इजाजत है? अरे मैं अब्बास को थोड़ी देर के लिए अपने साथ ले जाऊं। कहा है अम्मा कैसी बात कर रही है आप इजाजत क्यों तलब कर रही है? अब्बास को लेकर जाइए। अब्बास का हाथ पकड़ा, उम्मुल बनीन रात की तारीकी में अरे रोज़े रसूल पर आई, रोज़े रसूल पर आकर उम्मुल बनीन बैठ गई, अब्बास को बिठाया, अब्बास को बिठाकर अरे एक हाथ अब्बास का कब्रे रसूल पर रखा, अपने सर से चादर हटाई, दूसरा हाथ अपने सर पर रखा, कहा अब्बास मेरे लाल ये क्या है? कहा अम्मा ये रसूल की कब्र है। कहा अब्बास ये क्या है? कहा अम्मा ये आपका सर है। एक मरतबा उम्मुल बनीन कहती है अब्बास अरे तुझे रसूल की कब्र और अपनी माँ के सर का वास्ता, अरे जब तक ये बाजू सलामत रहे, ज़ैनब का पर्दा सलामत रहे, हुसैन सलामत रहे, मैं कहूँगा बीबी आपने कसम दी।
اجر پروردگار تجھے حسین دینے کا مسئلہ پروردگار فاطمہ کے اس ویران ہوتے ہوئے گھر کا واسطہ میرے محبوب شیعہ کے حیدر قضا کے گھروں کی لوگوں کو وہ سلامت رکھ پروردگار فاطمہ کے گھر پر آنے والی مصیبتوں کا واسطہ اس مجلس میں موجود حاضرین مجلس اور تمام شیعہ حیدر قضا کو ہر مصیبت ہر بلا ہر پریشانی سے محفوظ پروردگار جو حسین کے لیے اکبر کا واسطہ حسین کے قاسم کا واسطہ ہماری قوم کے نوجوانوں کو حفظ و روزگار کے مسائل کو آسان فرما جن کی ازدواجی زندگی میں پریشانیاں ہیں اے کریم رب اے میرے رب تمام حسین کا واسطہ ان کی ازدواجی زندگی بہتر اور خوشحال ہو جائے اے پروردگار جو ہر اولاد کی دولت سے محروم ہے علی اصغر کا واسطہ رباط کی اس کچھ دن تک سجی رہنے والی کوک کا واسطہ گود کا واسطہ اس گہوارے کا واسطہ ان گھروں کو غلامان علی اصغر عطا فرما جناب سغرا کی بیماری کا واسطہ میرے معبود جتنے بھی مومنین بیمار ہیں انہیں شفا کامل اور عاجل عطا فرما پروردگار کی پریشانیوں کو دور فرما دے پروردگار کو بچے کمپٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں کامیابی اور کامرانی عطا فرما اے کریم اللہ ہم سب کے جو عزیز و قریب دنیا سے جا چکے ہیں اور میرے معبود خاص طور پر مرحوم ماسٹر جی سید محمد سید جعفری صاحب اور اس مجلس میں حاضرین کے جو مرحوم ہیں ان سب کو اس مجلس کے ثواب میں شریک قرار دے امام زمانے کے لوگوں میں تاجیل فرما ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں جزا عنایت فرما اے پروردگار ایران عراق لبنان بحرین یمن افغانستان پاکستان سعودی عرب جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر قضا ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما مراجعین کرام کی حفاظت فرما دشمنوں کے فتنوں کو انہی کی طرف پلٹا دے ماتم